بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کی سرزمین پر جو معرکہ حق و باطل برپا ہوا وہ محض ایک جنگ نہیں تھی، بلکہ وفا، عشق، قربانی، صبر اور ایمان کا ایسا مظہر تھا جس کی نظیر رہتی دنیا تک پیش نہ کی جا سکے گی۔ امام حسین علیہ السلام نے خود فرمایا تھا، میرے اصحاب جیسے اصحاب نہ کسی کو ملے اور نہ ملیں گے۔ ان جانثاروں میں ہر فرد ایک چمکتا ہوا ستارہ تھا، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو اسلام میں نووارد تھے، جن کا ماضی مختلف عقائد سے جڑا ہوا تھا، مگر امام حسین علیہ السلام سے محبت نے ان کے دل ایسے بدل دیے کہ وہ راہ وفا میں سبقت لے گئے۔ ناظرین، کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہونے والے افراد کی فہرست کو اگر دیکھا جائے تو ان میں سے ایسے نایاب نام بھی ہمیں ملتے ہیں جن کا تذکرہ صرف کتابوں کی حد تک محدود ہے۔ انہی افراد میں غیر مسلم بھی شامل تھے۔ کربلا میں ہندو لشکر کی شہادت پر ہم ایک ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکے ہیں، جسے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ کچھ عیسائی شخصیات کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے جو امام کے ہمراہ شہید ہوئیں، جن میں سے ایک عیسائی راہب جن کا نام قیس بن عبد المسیح تھا۔ ان کی زندگی پر مشتمل ویڈیو بھی ہمارے چینل پر موجود ہے۔ آج ہم ایک اور عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والی ہستی واہب بن وہب کا ذکر کریں گے، جو امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ کربلا محلہ میں شہید ہوئے۔ ناظرین، محدث قمی روضۃ الواعظین اور امالی صدوق کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ واہب بن وہب اور ان کی والدہ عیسائی تھے، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ قبول اسلام کے بعد ان کی غیرت اور وفا نے انہیں کربلا کے میدان میں لا کھڑا کیا۔ واہب نے عمود خیمہ کو ہتھیار بنایا اور دشمن پر ایسے جھپٹے کہ 24 پیادہ اور 12 سواروں کو قتل کر دیا۔ ان کی شجاعت پر ابن سعد تک دنگ رہ گئے، مگر دشمنی کے اندھے جذبے نے انہیں قتل کا حکم دیا۔ جب ان کا سر امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی طرف پھینکا گیا تو ان کی ماں نے سر اٹھا کر بوسہ دیا، اللہ کا شکر ادا کیا اور سر کو دشمنوں کی طرف پھینک دیا، جس سے ایک سپاہی ہلاک ہوا۔ پھر خود واہب کی ماں عمود خیمہ لے کر 2 مزید دشمنوں کو واصل جہنم کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے انہیں روکا اور فرمایا، اے ام واہب، صبر کرو، تم اور تمہارا بیٹا جنت میں میرے نانا رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے۔ وہب کی شادی کو صرف 70 دن گزرے تھے۔ عاشور کے دن جب وہب میدان میں جانے لگے تو ان کی اہلیہ نے کہا، یہ بات واضح ہے کہ آج تم شہید ہو جاؤ گے اور جنت کی حوریں تمہیں ملیں گی، تو کیا تم مجھے بھول جاؤ گے؟ امام حسین علیہ السلام کے سامنے وعدہ کرو کہ تم قیامت کے دن مجھے ساتھ لیے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگے۔ وہب اپنی اہلیہ کو لے کر امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور امام نے ان دونوں کی باتوں کو قبول کر کر ان کو تسلی دی۔ جنگ کے دوران جب وہب کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تو ان کی اہلیہ عمود خیمہ لے کر میدان میں آ گئیں۔ وہب حیرت سے بولے، ابھی تو مجھے تم جنگ سے روک رہی تھی، اب کیوں آئی ہو؟ اہلیہ نے جواب دیا، میں نے امام حسین علیہ السلام کی آواز سنی، انہوں نے پکارا، ہائے تنہائی، ہے کوئی جو حرم رسول کی حفاظت کرے؟ یہ سن کر میرا دل دہل گیا اور مجھے لگا کہ اب اولاد رسول کے بعد زندگی کا کیا فائدہ۔ وہب نے انہیں میدان میں جانے سے روکا، دانتوں سے لباس پکڑا اور فریاد کی، یا ابا عبداللہ، میری زوجہ کو واپس جانے کا حکم دیجیے۔ امام حسین علیہ السلام خود میدان میں آئے اور فرمایا، عورتوں پر جہاد واجب نہیں، تم اہل بیت کے مصائب میں شریک ہوگی۔ یہ سن کر خاتون خیموں کی طرف واپس لوٹ گئی۔ وہب کو قید کر کے ابن سعد کے پاس لایا گیا۔ ابن سعد نے کہا، تم نے وفا کی حد کر دی، پھر قتل کا حکم دیا۔ سر کاٹ کر خیمہ حسین علیہ السلام کی طرف پھینک دیا گیا۔ ماں نے سر کو چوما اور کہا، الحمدللہ کہ میرا بیٹا امام پر قربان ہو کر سرخرو ہوا۔ پھر دشمن کی طرف رخ کر کے کہا،
یہود و عیسائی تم سے بہتر ہیں، اور سر دشمنوں پر پھینکا، جس کی ضرب سے قاتل ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، کربلا کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت کسی مذہب یا نسل کی محتاج نہیں۔ ان کی شخصیت وہ نور ہے جس نے دلوں کو ایمان بخشا، عقلوں کو بیدار کیا اور انسانیت کو بام عروج پر پہنچا دیا۔ وہب بن وہب اور ان کی ماں کی مثال ہمیں بتاتی ہے کہ عشق حسین کی چنگاری اگر دل میں لگ جائے تو ایک نو مسلم عیسائی بھی ایسا مقام پا سکتا ہے جہاں فرشتے بھی رشک کریں۔ یہ داستان ہر دور کے انسان کے لیے پیغام ہے کہ امام حسین علیہ السلام صرف ایک امام نہیں بلکہ انسانیت، وفا، قربانی اور الہی عشق کا لازوال استعارہ ہے۔